حضرات گرامی ہجرت کا دوسرا سال ہے، اور پھر اس سال جو ہے ایک تو تحویل قبلہ ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز اللہ سے بندے کا جو تعلق ہے اس کے لیے جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے نماز ادا کرنا جو ہے ضروری اور لازم ہے۔ اس سے پہلے بیت المقدس جو ہے جس طرح یہود و نصارہ کا قبلہ تھا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مسلمان بھی اسی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا حکم نہیں آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ملت ابراہیمی کی موافقت کرتے ہوئے اسی طریقے پر جو ہے چلتے تھے، وہی احکام تھے، انہیں پر عمل پیرا ہوتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی دین پر جو ہے کاربند تھے جس پر جو ہے یہود و نصارہ تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دین کو لے کر رہے تھے، یعنی ملت ابراہیمی۔ تو مدینہ منورہ میں رہ کر کے بھی تقریباً جو ہے 16-17 ماہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک خواہش ہوتی تھی، ایک چاہت تھی، آرزو تھی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے بنے، جس کی تعمیر سید حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سید حضرت اسماعیل ذبیح اللہ باپ بیٹے نے جس کی تعمیر فرمائی۔ آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رضا ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، آرزو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو پسند کیا، اور پھر حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا جس میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو ہے نازل ہوتی ہے، فرمایا کہ اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف جو ہے پھیر دو، اور جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف، قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف جو ہے پھیر دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جو ہے اپنا رخ جو اس طرف پھیرا تو واضح ہے یہود و نصارہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا بڑا اثر و رسوخ تھا، ان کی بڑی قدر منزلت تھی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو کافر تھے ان کے ہاں جب اولاد نہیں ہوتی تھی تو منت مانا کرتے تھے کہ اگر ہماری اولاد ہوگی تو ہم یہودی بنائیں گے، اتنی ساری ان کی جو ہے قدر منزلت تھی۔ تو اس لیے جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ جو ہے تبدیل کیا تو پھر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنے لگے، یہاں تک کہ مخالف ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان آیات کو نازل فرمایا۔ دوسرے پارے کا شروع ہے، سورہ بقرہ ہے، جس میں فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نادان لوگ، بیوقوف لوگ، جاہل لوگ، عقل و شعور سے عاری لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کریں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس قبلہ کی طرف جو ہے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اب انہیں کس نے پھیر دیا؟ تو اے حبیب آپ فرما دیں کہ مشرق و مغرب سب کا خدا جو ہے وہ ایک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک لمبی گفتگو ہے آگے چل کر کے، اسی آیت کا حصہ بھی ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِ وَفِي الرِّقَابِ۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جو ہے کرو، یہ ثواب یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے، اور سارے یہ نہیں ہے کہ تو رخ جو ہے مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف۔ فرمایا نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی یہودیت و عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے اس کی محبت میں خرچ کرے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافر پر اور مانگنے والوں پر، اور اسی طرح جو ہے غلاموں کو آزاد کرانے پر۔ تو الغرض یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے
کہ اب آپ اپنا رخ انور جو ہے خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف رخ کریں، تو اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اپنا قبلہ جو ہے تبدیل کر لیتے ہیں، اور اب بلکہ قیامت تک جو ہے اب مسلمان کا یہی قبلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہجرت کے دوسرے سال غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے خاص کر کے مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 13 سال رہے، تو کفار کی طرف سے جو بھی مظالم ڈھائے جاتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ جو ہے ان تکالیف کو، ان مصائب کو جو ہے برداشت کرتے رہے، اور اللہ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچاتے رہے۔ یہی سلسلہ جو ہے چلتا رہا 13 سال بھی، اور اسی طرح جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ہجرت کا پہلا سال ہے، دوسرے سال میں پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے جہاد کا، جہاد کرنے کا حکم آتا ہے، اور جہاد کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ رائے خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مال پیش کرتے ہیں، اللہ کے ان کا کیا اجر و مقام ہے، کیا ثواب ہے، کیا قدر و منزلت ہے، اس کا تذکرہ جو ہے متعدد آیات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کفار مکہ کی طرف سے جو ہے وہ مظالم ختم نہیں ہوئے، اور وہ آرام سے نہیں بیٹھے تھے، خاص کر کے جب یہ ریاست مدینہ بن گئی، مسلمان جو ہے آرام سے رہنے لگے، سکون کے ساتھ رہنے لگے، اور اسلام جو ہے مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ پھر باقی قبائل تک جو ہے پھیلنے لگا، تو ان کی تکلیف جو ہے اور بڑھتی چلی گئی، اور وہ اسی کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے ختم کیا جائے۔ قرآن کریم میں بکثرت آیات ہے جہاد کے حوالے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان سے سودا کرتا ہے، یعنی واضح ہے جان ہو یا مال ہو، اہل ایمان کا جو ہے وہ قیمتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو انہی کا عمل جو ہے مقبول ہوتا ہے، ان کی کاوشیں، ان کی محنت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ کافر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے وجود کا منکر ہے، اللہ کی ذات کا منکر ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی ذات کو، اس کے حکام کو مانتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کی جو ہے اللہ کی اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان سے سودا کرتا ہے، گویا کہ اللہ خریدار ہے، اور اہل ایمان جو ہے وہ بائع ہے، اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں، جان کا بھی اور مال کا بھی۔ انفسهم واموالهم، تو اللہ پھر کیا دے گا؟ فرمایا ان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ جو انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت سے بڑھ کر کے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے، جہاں انبیاء کرام تشریف فرما ہو، بڑے بڑے محلات ہو، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آگے اللہ نے پھر وہ طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح جو ہے اللہ سے جو ہے سودا ہو سکتا ہے جان کا اور مال کا۔ فرمایا یقاتل فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، برائے خدا میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یا خود راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ اب یہ غزوات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر پہلا مرحلہ ہے غزوہ بدر کا، جسے غزوۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو ہے وہ تو ہوتی رہی، لڑائیں چلتی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہے حبشہ کی طرف جو ہے تجارت کے لیے جاتے تھے، اسی راستے سے گزر کر کے جاتے تھے، تو آپس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں تو چلتی رہیں۔ کبھی جو ہے کفار جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دیتے، ان کا مال مویشی چھین لیتے تھے، اور کبھی مسلمان جو ہے ان کے لوگوں کو جو ہے گرفتار کر لیتے تھے۔ یہ چھوٹے موٹے سلسلے تو چلتے رہے، اور پہلا مرحلہ جو ہے جو بڑا اہم ترین مرحلہ ہے وہ ہے غزوہ بدر کا، جو ماہ رمضان کی عظیم گھڑیوں میں اور روزے کی حالت میں اور انتہائی درجے کی گرمی ہے، تپش ہے، وہ شروع ہوتا ہے، اور اس انداز سے جو ہے یہ پہلا غزوہ ہے جس کا ہم آگے چل کر کے تذکرہ کرتے ہیں۔